نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ دیکھیے یہ مغفرت جو ہے وہ ایک بہت عظیم الشان کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ معصوم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان سے کوئی گناہ نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ وہ ماڈل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ مغفرت کروں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ میں 100 دفعہ دن میں مغفرت کرتا ہوں۔ یعنی آپ جو معصوم تھے وہ بھی دن میں 100 دفعہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ اب بتائیے کہ مجھے اور آپ کو کتنی مغفرت مانگنی چاہیے، جو گناہ گار ہیں اور ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہمیں صبح استغفار کرنی چاہیے تاکہ رات کے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دے، اور رات کو دن میں بھی اور سوتے وقت بھی اللہ سے مغفرت طلب فرمانی چاہیے تاکہ ہمارے دن کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو مغفرت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ تو استغفار جو ہے، اللہ سے مغفرت چاہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمیں توبہ کی، استغفار کی توفیق دے، اور ہم اس سے مغفرت مانگیں، معافی مانگیں۔ اور آخری عشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت چاہو۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اور لیکن خاص طور پر دوسرے عشرے میں اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت مانگو۔ تو ہم آج جو پریشان ہیں، معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا دروازہ جو ہے خوشحالی کا اور تنگی سے بچنے کا وہ مغفرت ہی ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی مقروض ہوں اور قرض میں دبا ہوا ہوں اور کوئی حالت صورت نہیں بنتی بچنے کی۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ ایک تسبیح استغفار کی روز پڑھا کرو۔ وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت تسبیح تو میں روز آپ نے کہا تھا پڑھتا ہوں باقاعدگی سے، میرے حالات کوئی نہیں بدلے۔ آپ نے فرمایا اچھا 2 تسبیح پڑھا کرو۔ اس نے 2 تسبیح شروع کر دی اور پھر اس کی حالت نہیں بدلی، تو پھر وہ آیا، اس نے کہا حضرت میں تو 2 تسبیح بھی کر کے تھک گیا ہوں تو پھر بھی میری حالت کوئی نہیں بدلی۔ فرمایا 3 تسبیح شروع کر دو۔ اس نے کہا حضرت فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں، آپ کہتے جاتے کہ استغفار کرو اور اس میں کثرت کرو۔ فرمایا دینے والا وہ ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کو خوش کرو، اسی سے مانگو تو وہ دے گا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ استغفار کرو، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 2 جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ استغفار کرو گے تو میں کثرت سے تمہیں زمین کی نعمتیں اور آسمان سے بارش برساؤں گا، اللہ کی نعمتیں تم پر نازل ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم اگر اپنی معاش سے پریشان ہیں تو اس کا حل بھی معاف کیجئے کہ اللہ سے استغفار ہے۔ ہم اللہ کے آگے تو رجوع کرتے نہیں ہیں اور اپنی دنیاوی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ دنیاوی کوشش بھی کرنی چاہیے لیکن مغفرت اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی خوشحالی دے گا اور آخرت میں بھی اپنے خوشنودی سے نوازے گا۔ ایک اور